السلام علیکم دوستو، میں ساری مشرف NS ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میرے YouTube والا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کے آج ہم ستمبر 2014 پیپر 1 لینگویج 2 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے اقتباس ہیں۔ ہم سوالات کو پڑھیں گے جو ہمارا طریقہ ہے، اور اس کے بعد اقتباس کو پڑھتے ہوئے ہم اس کو آگے نکل جائیں گے۔ آج دوستو جو اقتباس ہے کچھ تھوڑا لمبا ہے، دونوں اقتباس لمبا ہے، لیکن ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 121 نمبر سوال ہے، ابو خان نے چاندنی کو کوٹھری میں کیوں بند کر دیا؟ وہ کوٹھری میں آرام کر سکے تاکہ وہ پہاڑ پر نہ جا سکے، اس کو کوئی پکڑ کر نہ لے جائے، وہ بارش میں نہ بھیگ جائے۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں، اقتباس کیا کہہ رہا۔ ابو خان نے چاندنی کو ایک کونے کی کوٹھری میں بند کر دیا اور اوپر سے زنجیر چڑھا دی، مگر غصے اور جھنجھلاہٹ میں کوٹھری کی کھڑکی بند کرنا بھول گئے۔ ادھر انہوں نے کنڈی چڑھائی اور چاندنی کھڑکی میں سے یہ جا وہ جا۔ چاندنی بکری کا نام ہے، اور ابو خان نے اپنی بکری کو اس لیے قید کیا تھا تاکہ وہ پہاڑ پر نہ جا سکے، اقتباس میں اس کا ڈائریکٹ میں نہیں ہے، اس لیے میں اس کے آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ہے انہوں نے کیوں بند کیا تھا، تاکہ وہ پہاڑ پر نہ جا سکے۔ چلیے 122 نمبر کوشچن ہے، چاندنی کو جب کوٹھری میں بند کیا گیا تو اس نے کیا کیا؟ وہ چپ چاپ کوٹھری میں بیٹھ گئی، وہ ادھر ادھر کودنے لگی، وہ کھڑکی سے کود کر بھاگ گئی، وہ چیخنے چلانے لگی۔ چلیے 122 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ اقتباس میں اس کا جواب موجود ہے کہ مگر غصے اور جھنجھلاہٹ میں کوٹھری کی کھڑکی بند کرنا بھول گئے، ادھر انہوں نے کنڈی چڑھائی اور چاندنی کھڑکی میں سے یہ جا وہ جا، یعنی وہ چاندنی جو ہے کیا کی، کھڑکی سے نکل کر بھاگ گئی۔ تو اس کا جو ہے 22 نمبر کا جو جواب ہوگا دوستو وہ 3 نمبر ہوگا کہ وہ کھڑکی سے کود کر بھاگ گئی۔ 123 نمبر دیکھتے ہیں، چاندنی کو پہاڑ پر پہنچ کر کیسا لگا؟ اسے اپنا باڑا یاد آیا، وہ بہت اداس ہو گئی، اس کو وہاں پر تنہائی کا احساس ہوا، اس کو آزادی اور خوشی کا احساس ہوا۔ تو دوستو ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے بتایا تھا کہ اقتباس میں 1 نمبر آپشن میں کہ وہ پہاڑ پر نہ چڑھ سکے، اس لیے انہوں نے کوٹھری میں قید کر دیا گیا تھا۔ ہوا وہی کہ جب وہ کوٹھری سے بھاگی تو پہاڑ پہ جا کے چڑھ گئی۔ چاندنی کو پہاڑ پر پہنچ کر کیسا لگا؟ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ چاندنی پہاڑ پر پہنچی تو اس کی خوشی کا کیا پوچھنا تھا، پہاڑ پر پیڑ اس نے پہلے بھی دیکھے تھے لیکن آج ان کا اور ہی رنگ تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سب کھڑے ہوئے اسے مبارکباد دے رہے ہیں کہ پھر ہم میں آ ملی۔ ادھر ادھر سیوتی کے پھول مارے خوشی کے کھل کھل کر ہنس رہے تھے، اور کہیں اونچی اونچی گھاس اس سے گلے مل رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ سارا پہاڑ مارے خوشی کے مسکرا رہا ہے، اور بچھڑی ہوئی بچی کے واپس آنے پر پھولا نہیں سماتا۔ آگے کہہ رہا ہے کہ چاندنی کی خوشی کا کیا حال بتائیں، نہ چاروں طرف کانٹوں کی باڑ، نہ کھوٹا، نہ رسی اور نہ چارہ، وہ جڑی بوٹیاں کہ ابو خان غریب اپنی ساری محبت اور پیار کے باوجود نہ لا سکتے۔ تو دوستو اب یہاں پہ کیا ہے
کہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ چاندنی کو پہاڑ پر پہنچ کر کیسا لگا؟ تو چاندنی کو پہاڑ پہ پہنچ کر دوستو اس کو آزادی اور خوشی کا احساس ہوا کہ ہم تو کوٹری میں بند رہتے تھے اور ابو خان جو ہے وہ ہم کو محدود رکھتے تھے، تو اس کو خوشی کا احساس ہوا۔ چلیے 124 نمبر دیکھتے ہیں۔ چاندنی کو پہاڑ کی بلندی سے ابو خان کا گھر اور باڑہ کیسا لگا؟ چھوٹا، خوبصورت، بہت اچھا نہیں لگا، بہت خوفناک لگا۔ چلیے دوستو اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس میں کیا ہے۔ چاندنی کبھی ادھر اچھلتی کبھی ادھر، یہاں کودی وہاں پھاندی، کبھی چٹان پر کبھی گڑھ میں، ادھر ذرا پھسلی ادھر ذرا سنبھلی۔ ایک چاندنی کے آنے سے سارے پہاڑ پر رونق سی آ گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابو خان کی 10-12 بکریاں چھوٹ کر یہاں آ گئی ہیں۔ ایک دفعہ گھاس پر منہ مار کر اٹھایا تو چاندنی کی نظر ابو خان کے مکان اور اس کے کانٹوں والے باڑے پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر خوب ہنسی اور کہنے لگی، یا خدا، کوئی دیکھے تو کتنا ذرا سا مکان اور کیسا چھوٹا سا باڑہ ہے نا۔ یا خدا، کوئی دیکھے تو کتنا ذرا سا مکان اور کیسا چھوٹا سا باڑہ۔ تو کیسا لگا اس کو؟ پہاڑ پہ سے جو ہے ابو خان کا گھر دیکھنے کے بعد اس کو چھوٹا لگا۔ کیا لگا؟ چھوٹا لگا۔ وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ چاندنی کو پہاڑ کی بلندی سے ابو خان کا گھر اور باڑہ کیسا لگا؟ تو چھوٹا لگا۔ تو 124 کا جو ہے 1 نمبر آپشن وہ ہو جائے گا۔ 125 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ چاندنی پہاڑی بکریوں کے گلے میں شامل کیوں نہیں ہوئی؟ وہ بکریاں اسے کچھ اچھی نہیں لگی، اسے پابندی گوارا نہیں تھی، وہ بکریوں کے برتاؤ سے ناخوش تھی، اس کی لڑائی ہو گئی۔ یہ تو یہاں سے بھاگی، وہاں پہ کچھ دیر کی خوشی ملی، اس کے بعد پھر وہاں پہ بھی اس کو جو ہے بہترین دوست نہ ملا۔ چلیے پتہ چلے گا ابھی۔ یا اللہ، اس میں اتنے دن کیسے رہی؟ جہاں تک ہم نے اقتباس کو پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیں۔ یا اللہ، اس میں اتنے دن کیسے رہی؟ اس میں آخر سماتی کیسے تھی؟ پہاڑی کی چوٹی پر سے اس ننھی جان کو نیچے کی ساری دنیا ہیچ نظر آتی تھی، نیچی نظر۔ چاندنی کے لیے دن بھی عجیب تھا۔ دوپہر تک اتنی اچھلی کودی کہ شاید ساری عمر اتنی نہ کودی ہوگی۔ دوپہر ڈھلے اسے پہاڑی بکریوں کا گلا دکھائی دیا۔ گلے کی بکریوں نے اسے خوشی خوشی اپنے پاس بلایا اور اس سے حال احوال پوچھا۔ چاندنی کو ابھی آزادی کی اتنی خوشی خواہش تھی کہ اس نے گلے کے ساتھ ہو کر ابھی سے اپنے اوپر پابندیاں لینا گوارا نہ کیا اور ایک طرف چل دی۔ جو ان کو جھنڈ ملا بکریوں کا، وہ اس کے ساتھ اس لیے نہیں رہنا چاہ رہی تھی کہ چونکہ ابھی وہ فوراً آزاد ہو کے آئی تھی، اس لیے وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی، اسے پابندی گوارا نہ تھی، اس لیے وہ اس میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ 126 نمبر ہے دوستو۔ پھولان و سمانا کا مطلب ہے بہت پرسکون ہونا، بہت حیرانی ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا، بہت مطمئن ہونا۔ تو پھولان و سمانا کا مطلب ہے دوستو بہت زیادہ خوش ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ چلیے ایک اقتباس ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو دونوں اقتباس ہے، اس میں پہلا اقتباس جو ہے، اس اقتباس کے جو سوالات تھے وہ کچھ ڈائریکٹ میں آپ کو اقتباس سے نہیں مل رہے تھے، آپ کو سمجھ پہ، انڈرسٹینڈنگ پہ اس کے سوالات کو حل کرنے تھے۔ پھر اس اقتباس میں آپ کو سوالات بہت آسانی سے اس کے جواب مل جائیں گے۔ 127 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ حضرت محل کا بچپن کہاں گزرا؟ لکھنؤ، فیض آباد، الہ آباد، حیدرآباد۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ بیگم حضرت محل اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی بیگم تھی۔ وہ فیض آباد کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ماں باپ نے ان کا نام عمرہ رکھا۔ ان کا بچپن فیض آباد میں گزرا۔ آپ سے سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت محل کا بچپن کہاں گزرا، تو آپ کو بتا دینا ہے کہ ان کا جو بچپن ہے وہ فیض آباد میں گزرا۔ 128 نمبر سوال ہے دوستو۔ ان کو حضرت محل کا خطاب کس نے دیا؟ آصف الدولہ نے، سراج الدولہ نے، واجد علی شاہ نے، امجد علی شاہ نے۔ چلیے اس کا جواب اقتباس میں آپ کو مل جائے گا۔ جہاں تک ہم نے اقتباس پڑھا تھا اسی سے آگے ہم پڑھیں گے۔
ان کا بچپن فیض آباد میں گزرا۔ جب وہ لکھنؤ آئی تو واجد علی شاہ کی بیگم بنی۔ واجد علی شاہ اودھ کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنی چہیتی بیگم کو حضرت محل صاحبہ کا خطاب دیا۔ واجد علی شاہ جو ان کے شوہر تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو حضرت محل صاحبہ کا کیا دیا؟ خطاب دیا۔ کس کا خطاب دیا؟ حضرت محل صاحبہ۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو حضرت محل کا خطاب کس نے دیا؟ تو ان کے شوہر واجد علی شاہ نے ان کو یہ خطاب دیا تھا۔ یعنی 128 کا 3 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد 129 نمبر ہے دوستو، واجد علی شاہ نے برجیس قدر کو مقرر کیا وزیر مالیات، والی سلطنت، وزیر اعلیٰ، ولی عہد۔ برجیس قدر جو تھا وہ جو امارات تھی ان کا بیٹا تھا، تو ان کو بھی انہوں نے کچھ عہدہ دیا جس کا ذکر جو ہے ابھی یہاں پہ آ رہا ہے کہ اور ان کے بیٹے برجیس قدر کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ کیا مقرر کیا؟ ولی عہد مقرر کیا۔ آپ سے تو وہی پوچھا جا رہا ہے کہ واجد علی شاہ نے ان کو کیا مقرر کیا؟ تو ان کو جو ہے ولی عہد مقرر کیا، یعنی 4 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 130 نمبر کوشچن ہے دوستو، انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کس غرض سے قائم کی؟ حکومت کرنے کی غرض سے، تعلیم دینے کی غرض سے، تجارت کرنے کی غرض سے، فلم بنانے کی غرض سے۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس میں کیا کہہ رہا ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی۔ کیا کرنے کے لیے؟ تجارت کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ تجارت کرنے کے لیے۔ تو انگریزوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تو اس قائم کرنے کا مقصد جو تھا انگریزوں کا تھا وہ تجارت تھا۔ اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کس غرض سے قائم کی، تو آپ کو بتا دینا ہے کہ تجارت کرنے کی غرض سے، یعنی 130 کا جو ہے 3 نمبر آپشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ 131 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، انگریزوں نے واجد علی شاہ کو کہاں نظر بند کر دیا؟ کلکتہ میں، حیدرآباد میں، الہ آباد میں، دہلی میں۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہیں سے پڑھیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ کمپنی حکومت کے کاموں میں دخل دینے لگی۔ ہر ریاست میں ان کا ایک نمائندہ رہتا تھا۔ اودھ میں حکومت کا سارا انتظام دھیرے دھیرے کمپنی کے نمائندے نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آخرکار کمپنی کی حکومت نے واجد علی شاہ کو تخت سے اتار کر کلکتے میں نظر بند کر دیا۔ کہاں نظر بند کیا؟ کلکتے میں نظر بند کیا اور اودھ پر پورا قبضہ کر لیا۔ تو واجد علی شاہ کو جو ہے کہاں نظر بند کیا گیا؟ تو وہی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ انگریزوں نے واجد علی شاہ کو کہاں نظر بند کیا؟ تو 1 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ واجد علی شاہ کو جو ہے کلکتے میں کیا کیا گیا؟ نظر بند کیا گیا، یعنی 131 کا 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 132 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، حضرت محل نے انگریزی حکومت کے خلاف کیا کیا؟ جو حضرت محل تھی ان کی بیوی تھی، ان کے شوہر کو تو کیا کر دیا گیا؟ نظر بند کر دیا گیا۔ تو حضرت محل نے پھر کیا کیا؟ اعلان نافرمانی کی، اعلان جنگ کی، اعلان صلح کی، اعلان بغاوت کی۔ تو آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب ان کے شوہر کو قید کر لیا گیا، نظر بند کر لیا گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت اودھ میں ایسے بلند حوصلہ لوگ بہت کم تھے جو کمپنی کے خلاف اٹھتے اور بادشاہت کو واپس لانے کی ہمت کرتے، مگر حضرت محل بیگم چپکی نہ بیٹھ سکی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تخت پر بیٹھایا اور انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ حکومت پر بیٹھا کے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو 120 نمبر آپ سے پوچھ رہا، 32 نمبر کہ حضرت محل نے انگریزی حکومت کے خلاف کیا کیا؟ تو اعلان جنگ کیا۔ 133 نمبر ہے دوستو، انہوں نے کس کی مدد سے اودھ کو اپنے قبضے میں لے لیا؟ نانا صاحب پیشوا، بہادر شاہ ظفر، برجیس قدر، احمد اللہ شاہ۔ دیکھیے ایک عورت نے محنت کر کے اور دوبارہ جو ہے انگریزوں سے جو ہے اودھ کو حاصل کر لیا۔ کس کی مدد سے کیا؟ یہی آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔
जहाँ तक हमने पढ़ा था वहीं से करेंगे। अंग्रेज़ी फ़ौज से मुकाबला करने के लिए उन्होंने दिल्ली के ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र, नाना साहिब पेशवा और मौलवी अहमदुल्ला शाह से मदद मांगी। अहमदुल्ला शाह की मदद से उन्होंने 11 दिन के अंदर अवध को अपने कब्ज़ा में कर लिया। सिर्फ 11 दिन के अंदर अहमदुल्ला शाह की मदद से उन्होंने क्या किया, अवध को अपने कब्ज़े में कर लिया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसकी मदद से अवध को अपने कब्ज़े में कर लिया, तो इसका जवाब हो जाएगा कि अहमदुल्ला शाह की मदद से। चलिए आगे देखते हैं। हज़रत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया? फ़ौजी गिरोह, समाजी गिरोह, सियासी गिरोह, माशी गिरोह। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास इस सिलसिले में क्या कह रहा है। बेगम हज़रत महल बहुत ही सरगर्म खातून थी। उन्होंने महल की औरतों का एक फ़ौजी गिरोह तैयार किया। क्या किया? फ़ौजी गिरोह तैयार किया। और आपसे पूछा जा रहा है कि हज़रत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया, तो आपको बता देना है कि फ़ौजी गिरोह। और 135 नंबर है दोस्तों। अज़्म के माना होते हैं क़ुव्वत, ताकत, इरादा, हिम्मत। तो अज़्म के माने दोस्तों होता है इरादे। अज़्म के माने क्या होता है दोस्तों? इरादा के माने होता है, अज़्म के माने इरादे के होते हैं। तो दोस्तों 15 जो सवालात थे जो आपके इक़्तिबास से थे वो हमारे हल हो गए हैं। अब यहाँ से पेडागोजी शुरू होगा। हम इसको बिल्कुल आसानी के साथ आराम से करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिदायत, मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब करके मंदरजा झेल सवालों का जवाब दीजिए। 136 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, मंदरजा झेल इस्तिलाहों में से कौन सी इस्तिलाह मंदरजा झेल सरगर्मी को मुनासिब तरीन अंदाज से बयान करती है? किसी मुकर्रिर के पैगामात को समझने के लिए शूरी फ़ैसला करना होता है। एक कौल है, एक डिफिनेशन, एक कथन है, और उस कथन के बारे में आपको बताना है कि नीचे के जो 4 ऑप्शन हैं वो उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस कथन को सही व्याख्या इसकी करता है। कथन क्या है कि किसी मुकर्रिर के पैगामात को समझने के लिए शूरी फ़ैसला करना होता है कि कोई भी जो स्पीकर होता है ना, उसकी बात को, उसके पैगामात को समझने के लिए आपको बाशऊर होना होता है, कॉन्शियसनेस होना पड़ता है आपके लिए। जब तक आप कॉन्शियस नहीं होंगे तो आप किसी भी स्पीकर की बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ये आपका एक कौल है, एक डिफिनेशन है। उसी को उर्दू में कहा गया है किसी मुकर्रिर कहते हैं स्पीकर को, किसी मुकर्रिर के पैगामात यानी उसकी बातों को समझने के लिए शूरी फ़ैसला करना होता है, यानी कॉन्शियस होकर निर्णय लेना होता है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। ज़ाती दिलचस्पी के बग़ैर सुनना, कि ज़ाती दिलचस्पी के बग़ैर सुन के आप फ़ैसला लीजिएगा। सरगर्म अंदाज से सुनना, शूरी तरीक़े से सुनना, एक दूसरे से मिलने जुलने की सलाहियत। तो आप जानते हैं कि किसी मुकर्रिर की पैगामात को समझने के लिए शूरी फ़ैसला करना होता है तो वो उसी वक्त होगा जब सरगर्म अंदाज से सुनेंगे, एक्टिव होकर आप किसी की बात को सुनेंगे, तो फिर आप उसकी बात को सुनकर किसी एक निर्णय पर, किसी एक फ़ैसले पे पहुंच पाएंगे। तो इसका जो है 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 137 नंबर देखते हैं दोस्तों, खुसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने और साथ ही उनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हम आहंग रखने को खाली जगह तरीक़ेकार कहते हैं। कि खुसूसी ज़रूरत वाले तलबा, विशिष्ट छात्र की ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से, जो उनके बोलने की महारत होती है, उनके भाषा की महारत होती है, उनको बेहतर अंदाज में विकास उसका करना है। और साथ ही उनका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उनका व्यवहार क्लासरूम के बाकी लोगों के बच्चों के व्यवहार के साथ सही तरह से बैठ सके। तो इसके लिए जो अमल होता है उस अमल को हम क्या कहते हैं, वही कह रहा है खुसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़बानदानी को मुनासिब अनुकूल अंदाज में ढंग से फ़रोग़ देने और साथ ही उनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से, यानी उनका जो व्यवहार है उनको क्लासरूम के व्यवहार से हम आहंग रखने को, हम आहंग में सामंजस्य है ना करने के लिए।
طریقہ کار کو کہتے ہیں جامع طریقہ کار، شمولی طریقہ کار، نظم و ضبط پر مبنی طریقہ کار یا تخلیقی طریقہ کار۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں دوستو شمولی طریقہ کار کہتے ہیں، جس کو آپ انکلوزیو میتھڈ کہتے ہیں، جس کو آپ سماویشی ودھی کہتے ہیں، کہ سماویشی ودھی کے ذریعے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو وششٹ چھاتر ہوتے ہیں اور جو سامانیہ چھاتر ہوتے ہیں دونوں کو ایک ککشا میں شریک کر کے آپ کیا کرتے ہیں شکشن ادھیگم پرکریا کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چلیے 138 نمبر دیکھیے دوستو، 138 نمبر کیا کہہ رہا ہے 138 نمبر کہہ رہا ہے کلاس روم میں ایک ماحول بنانے کے لیے جس میں تمام طلباء اپنے خیالات پوری درستگی سے ظاہر کر سکیں، ایک ایسا ماحول بنانا، ایک ایسا واتاورن بنانا کہ جہاں بچے اپنے خیال کو، اپنے وچار کو آسانی سے بالکل اچھے انداز میں پیش کر سکیں، کہی گئی باتوں کو سمجھ سکیں اور پڑھے جانے والے متن کا تجزیہ کر سکیں، انالائسس کر سکیں، سنتھیسس کر سکیں۔ ضروری ہے کہ کیا یعنی اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نحوی ساختوں اور ان کے استعمال کی سمجھ پیدا کی جائے، زیادہ سے زیادہ الفاظ استعمال کیے جائیں، ہدف زبان کے ساتھ مادری زبان بھی استعمال کی جائے، قواعد کے اصولوں کو یاد کیا جائے۔ نحوی ساختوں اور ان کے استعمال کی سمجھ پیدا کی جائے۔ نحوی ساخت کا مطلب ہوتا ہے دوستو جو اردو کے قواعد ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اردو کے قواعد کو ہم 5 حصوں میں بانٹتے ہیں، علم ہجہ، علم نحو، علم صرف، علم عروض اور علم بلاغت۔ علم ہجہ میں آپ حروف کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے آوازوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ علم نحو میں آپ جانتے ہیں کہ جو حرف سے لفظ بنتا ہے، لفظ سے جملے بنتے ہیں، تو ان جملوں کو بننے میں پہلے کون ہوگا، ان کی بناوٹ کیسی ہوگی، کوئی واحد ہے تو اس جو پہلے فعل ہوگا، پہلے فاعل ہوگا، یعنی جو ترتیب ہوتی ہے، جو جملوں کی ترتیب ہوتی ہے، کس لفظ کا استعمال کب ہوگا، کہاں پہ ہوگا، تو یہ ترتیب آپ کو نحو کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اسی کی بات کر رہے ہیں کہ نحوی ساختوں اور ان کے استعمال کی سمجھ پیدا کریں گے، تب ہی کیا کریں گے ہم کہ کسی بات کو سرگرم انداز میں پیش کر سکیں گے۔ دوسرا کہہ رہا زیادہ سے زیادہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ تیسرا کہہ رہا ہدف زبان کے ساتھ مادری زبان بھی استعمال کی جائے، کہ جو ہدف زبان ہے یعنی جس زبان کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا گول ہے جو لینگویج کو جس کو سیکھنا۔ چوتھا ہے قواعد کے اصولوں کو یاد کیا جائے، ویاکرن کے جو نیم ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں ہم، رول ہے اس کو ہم کیا کر لیں، یاد کر لیں۔ تو اس کا دوستو 138 کا جو صحیح آپشن ہے وہ ایک ہے کہ کلاس روم میں ایک ماحول بنانے کے لیے جس میں تمام طلباء اپنے خیالات پوری درستی سے ظاہر کر سکیں، کہی گئی باتوں کو سمجھ سکیں اور پڑھے جانے والے متن کا تجزیہ کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نحوی ساختوں اور ان کے استعمال کی سمجھ بچوں کے اندر پیدا ہوگی، تبھی تو بچے کیا کریں گے کہ جو جملے ہیں، جو کہانی ہے، جو عبارت ہے، جو متن ہے، اس کو کیا کریں گے، اس کا تجزیہ کر پائیں گے، اس کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے اور اس میں اپنے خیالات کو ظاہر کر سکیں گے۔ جب تک وہ متن کو نہیں سمجھیں گے، جب تک وہ اس کی ترتیب کو نہیں سمجھیں گے، نحوی ساخت کو نہیں سمجھیں گے، تو اس کی ترتیب کرنا، تجزیہ کرنا، انالائسس کرنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چلیے 139 نمبر دوستو دیکھتے ہیں، مندرجہ ذیل کون سا بیان درست ہے، صحیح ہے؟ تمام تشکیلی کام اندازہ کاری کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی تشکیلی کام ہوتے ہیں، تشکیلی کام کا مطلب ہوتا ہے دوستو فارمیٹیو، تشکیل کا مطلب ہوتا ہے فارمیٹیو کام، فارمیٹیو پروسیس جو بھی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ایولویشن کے لیے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہہ رہا ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ تشکیلی اندازہ کاری تبھی مؤثر ہوتی ہے جب سبق پڑھائے جانے کے دوران یا بعد میں کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تکمیلی اندازہ قدر ہوتا ہے، ایک تشکیلی اندازہ قدر ہوتا ہے، ایک فارمیٹیو ایولویشن ہوتا ہے، اسسمنٹ ہوتا ہے، دوسرا سمیٹیو ایولویشن ہوتا ہے، اسسمنٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رچناتمک ملیانکن ہوتا ہے، دوسرا یوگاتمک ملیانکن ہوتا ہے۔ تو یہ تمام الفاظ ایک ہی ہیں۔ تشکیلی کو آپ ہندی میں کیا کہتے ہیں جی، یوگاتمک ہے نا، اور انگلش میں کہتے ہیں آپ فارمیٹیو، اور تکمیلی کو آپ کہتے ہیں سمیٹیو اور رچناتمک ہے نا۔ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تشکیلی اندازہ کاری تبھی مؤثر ہوتا ہے جب سبق پڑھائے جانے کے دوران یا بعد میں کی جائے، کہ تشکیلی انداز قدر جو ہے فارمیٹیو اسسمنٹ اسی وقت پربھاوت ہوگا، پربھاوی شالی ہوگا جب آپ سبق پڑھائے جانے کے دوران کریں یا اس کے فوراً بعد کریں۔
दूसरा है तमाम मजमूई आजमाइशें तदरीसी आमोजिशी कार्य में बेहतरी लाती हैं। तीसरा ऑप्शन ये करा है कि आजमाइश की जितनी भी किस्में हैं, जितने भी तरीक़े हैं, चाहे फॉर्मेटिव हो, सबमेटिव हो, जो भी हो, वो क्या होता है कि तदरीस और आमोजिश जो है उसके अंदर बेहतरी लाता है। और चौथा होता है तश्कीली अंदाज़ा कारी से तलबा को अच्छे, औसत और बुरे के खानों में तकसीम करने में मदद मिलती है। ये कहना चाह रहे हैं कि तश्कीली अंदाज़ा कारी करके बच्चे को अच्छा, बुरा या उसको औसत, आला, अदना दर्जे में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो नहीं, तश्कीली की बुनियाद पर हम नहीं करते हैं ऐसा, बल्कि तकमीली की बुनियाद पर करते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि तश्कीली अंदाज़ा कारी तभी मुअस्सर होती है, प्रभावित होती है, इफ़ेक्टिव होती है जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान की जाए या सबक पढ़ाने के फ़ौरन बात की जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। 140 नंबर देखते हैं दोस्तों, सानवी ज़बान की, सानवी ज़बान यानी दूसरी ज़बान, या जिसको हदफ ज़बान कहते हैं, जिसको मेयारी ज़बान कहते हैं। सानवी ज़बान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ई होती है, कि जो सानवी ज़बान होती है, जो उसकी लिसानी सलाहियत जो होती है ना, उसका जो लिसानी सलाहियत उसकी जो होती है, एबिलिटी होती है, वो आदत की सतह पर वाक़ई होती है। इससे मुराद है, यानी इस कथन से क्या कहना चाह रहा, इस कौल से क्या कहना चाह रहे हैं, आम बातचीत में आने वाले जुमलों की बुनियादी साख्तों को याद करना। जो आम बोलचाल में आने वाले जुमले हैं उसकी जो बुनियाद है, जो जिससे मिल के वो जुमले बने हैं, उसको याद कर लेना। दूसरा, मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरे अल्फाज वाले जुमले बनाना, कि जो मुनासिब नहवी साख्त अभी फ़ौरन हमने समझाया कि जुमले को कैसे बनाना है, कौन पहले फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल पहले कौन होगा, फ़ेल, सिफ़त, मौसूफ़ क्या क्या पहले कौन होगा। तीसरा है आवाज़ों, लफ्ज़ों, फ़क़रों और मानियों को पढ़ाया जाना चाहिए। और चौथा, ऐसे जुमले बनाना जो अहले ज़बान बोलते हैं। तो 140 का दोस्तों हो जाएगा आपका कि 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा कि मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरे अल्फाज वाले जुमले बनाना, ये क्या होगा आपके लिए सही हो जाएगा। 141 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, सीखने के अमल की मखसूस कमज़ोरियों की तशख़ीस से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है ना। सीखने के अमल की मखसूस कमज़ोरियों की, देखिए सीखने के अमल के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को दूर किया जाता है। और कमी रही कि नहीं रही, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप निदानात्मक परीक्षण करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद आपको जब ये पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे कमी नज़र आती है, तो फिर उस कमी को दूर करने के लिए आप रिमेडियल टीचिंग करते हैं, तलाफ़ियाती या इस्लाही तदरीस करते हैं। तो इसका सहारा लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट लेकर कमियों का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि सीखने के अमल की, सीखने का जो अमल है उसकी मखसूस कमज़ोरियों की तशख़ीस से, कि उसको जो मखसूस कमज़ोरी है उसका जब जांच करने से हासिल करदा जो मालूमात है, जो आपके पास डेटा आया है, उसकी बुनियाद पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। किसके ज़रिए से बेहतरी लाया जा सकता है? मान लीजिए कमज़ोरी का तो आपको पता चल गया, अब उस कमज़ोरी को में बेहतरी लाने के लिए आपको कौन सा तरीक़ा अपनाना पड़ेगा? तलबा को मशवरा देने के ज़रिए, ये तलबा को मशवरा देंगे कि आपको ये कमी है तो आप दूर कर लें। दूसरा है अहम तसव्वुरात को ज़हन नशी कराने के ज़रिए, या जो अहम कॉन्सेप्ट हैं बच्चे को वो समझा देंगे। तीसरा है वालिदैन को मशवरा देने के ज़रिए, वालिदैन को मशवरा देंगे कि आपका बच्चा तो उर्दू में कमज़ोर है, कहीं पे ट्यूशन लगवा दीजिए। चौथा, तलाफ़ियाती या इस्लाही तदरीस के ज़रिए, तलाफ़ियाती या इस्लाही यानी रिमीडियल टीचिंग के ज़रिए क्या करेंगे, आप उसको ख़त्म करेंगे। तो यही तो होता है दोस्तों, आपको यही करना है कि तलाफ़ियाती या इस्लाही तदरीस के ज़रिए उसकी कमी को दूर करना है। 142 नंबर देखते हैं दोस्तों, तालिब इल्म का सुनी हुई बात को अपने लफ्ज़ों में दोहराना तफ़हीम का अंदाज़ा करने की तकनीक है, जो इबारत है। ये कह रहे हैं कि तालिब इल्म
اگر سنی ہوئی بات کو، طالب علم نے کسی بات کو سنی اور اس سنی ہوئی بات کو جو وہ پیش کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، تو اس کے بیان کرنے کے انداز سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس نے اس بات کو کتنی گہرائی سے سنا ہے اور اس کے سننے کی سطح کیا ہے اور اس کے سیکھنے کا معیار کیا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ چھوٹی چھوٹی ککشاؤں میں کہانی سناتے ہیں، نظمیں سناتے ہیں اور بچوں سے پھر ان نظموں اور کہانیوں کے بارے میں جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے نے کہانی کو سمجھا، نظموں کو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ تو یہاں پہ وہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ضروری چیز، اچھی تکنیک ہے، لیکن یہ تکنیک کس لیے ہوتی ہے؟ وہی کر طالب علم کا سنی ہوئی بات کو اپنے لفظوں میں دہرانا تفہیم یعنی سمجھ کا اندازہ کرنے کی تکنیک ہے۔ آپ سمجھ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کا اندازہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا ملیانکن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ملیانکن کرنے کی ایک تکنیک ہے کہ آپ بچے کو کسی کہانی کو سنانے کے بعد اس کو کہیں کہ آپ اپنے الفاظ میں بتائیں۔ جو عبارت ہے معلومات دوبارہ حاصل کرنے سے یعنی یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ دوبارہ معلومات حاصل کریں، معلومات جمع کرنے سے تاکہ اس سے معلومات لے سکیں، تیسرا ہے معلومات طلب کرنے سے، اور چوتھا خلاصہ کرنے سے۔ تو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خلاصہ کرنا اس کا ہو جائے گا کہ آپ خلاصہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بچے نے آپ کی بات کو کس حد تک سمجھا ہے، اس کی سمجھ میں بھی وہ بات آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، اس لیے آپ کرتے ہیں۔ تو 142 کا 4 ہو جائے گا۔ 142 کا کیا ہو جائے گا دوستو؟ 142 کا جو ہے 4 ہو جائے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں 143 کیا کہہ رہا۔ درجہ 5 میں لکھنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنے کے لیے، 5ویں درجہ میں ہے نا، لکھنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنا ہے، جو نا جو لکھی چھمتا ہے اس کا ملیانکن کرنا ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ کسی موضوع پر ایک خاص موقف اختیار کرے اور زبان کا استعمال پڑھنے والے کو متاثر کرنے کے لیے کرے۔ لکھنے کے کام میں توقع کی جاتی ہے کہ لکھنے والا وضاحتی خلاصہ پیش کرے، یعنی وستار کے ساتھ۔ آپ کیا توقع کرتے ہیں لکھنے والے سے؟ کہ وہ وستار کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرے، افسانوی انداز بیان اختیار کرے، یا جو افسانوی انداز ہوتا ہے، بناوٹی انداز ہوتا ہے، اس کا استعمال کرے۔ تیسرا ہے تفصیلی رپورٹ پیش کرے، کہ تفصیل کے ساتھ ایک رپورٹ تیار کرے۔ اور چوتھا ہوتا ہے معقول نقطۂ نظر پیش کرے، کہ جو مناسب چیزیں ہیں، جس کا فائدہ ہو سکتا ہے، جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں، اسی کو پیش کریں۔ تو یہ چوتھا ہو جائے گا کہ یہ چیز کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ 144 دیکھتے ہیں دوستو، بہت آسان سوال ہے کہ کس عمر کے طلباء اس بات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں کس قسم کی زبان سے سابقہ پڑتا ہے اور وہ اس کی مقدار و معنی پر گرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ سوال یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس عمر کے طلباء جو ہے کسی زبان کو سیکھنے میں کیا ہوتے ہیں، پوری طرح سے سترک ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس زبان میں ہم کو کیسے محنت کر کے اور کس طرح سے جو ہے ہم کو اس کو پکڑ بنانا ہے۔ 10 سے 14 سال، 9 سے 12 سال، 1 سے 4 سال، 15 سے 17 سال۔ تو دوستو یہ 15 سے 17 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، یہی بچے ہوتے ہیں، یعنی 4 نمبر آپشن جو ہے کہ 15 سے 17 سال یا 15 سے 17 عمر کے طلباء اس بات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں کس قسم کی زبان سے سابقہ پڑتا ہے، اور وہ اس کی مقدار و معنی پر گرفت حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ 45 نمبر ہے دوستو کہ ہدف زبان کی قواعد کی تدریس۔ جو ہدف زبان ہے اس کی جو قواعد کی، جو ویاکرن کی جو سیکشن ہونی چاہیے وہ کیسی ہوتی ہے، وہ سیکشن جو ہے کیا کرتی ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ہدف زبان کی قواعد کی تدریس طلباء کو زبان استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے، یعنی وہ یہ کرتی ہے کہ طلباء کو زبان استعمال کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، پریرت کرتی ہے۔ دوسرا، قواعد کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کے لازمی تعاون کا تقاضا کرتی ہے، یا وہ یہ کرتی ہے کہ قواعد کو سیکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکے، اس کا سہارا لیا جا سکے، اس کی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے، اس کی جو ہے وہ ایک آواز اٹھاتی ہے اس کے بارے میں۔ تیسرا، آموزگاروں سے حد درجہ
توانائی استعمال کرنے کا تقاضا کرتی ہیں، یا یہ کہ وہ شکشارتھی سے یہ امید کرتی ہے کہ شکشارتھی جو ہے اپنی توانائی کا، قدرت کا، طاقت کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو اچھا سے آسانی سے حاصل کرے۔ چوتھا ہے متون کو جانچتی پرکھتی ہے۔ متون کہتے ہیں، متن کی جمع متون ہے، جو عبارت ہوتی ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح جانچتی ہے اور اس بات کی فہم پیدا کرتی ہے، سمجھ پیدا کرتی ہے کہ زبان ایک نظام پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ہدف زبان کی قواعد کی تدریس میں آپ یہ چوتھی بات کو دھیان میں رکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ ہدف زبان کی تدریس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ متن کو سمجھ سکیں کہ متن کی جو عبارت ہے وہ عبارت درست ہے کہ نہیں ہے، اس عبارت کا مفہوم مطلب کیا ہے، اور اس میں آپ کو جب ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہدف زبان ہوتی ہے وہ سسٹمیٹک طور پہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ انگلش میں دیکھتے ہیں کہ پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر ورب ہوتا ہے، پھر آبجیکٹ ہوتا ہے، تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہوتا ہے۔ اردو میں ہوتا ہے کہ پہلے فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، پھر فعل ہوتا ہے، تو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 نمبر آپشن جو آپ کا کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 146 نمبر دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا ہے۔ زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند قواعد سے مراد ہے کہ زبان کی تدریس میں جو ہم قواعد سکھاتے ہیں وہ قواعد سکھانے کے دوران تناظر کا اور سیاق بندی کا ہم کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تناظر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لیجئے کہ اسد کے معنی شیر ہوتا ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ زید اسد ہے یا اسد کی طرح ہے، تو اسد کی طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیر کی طرح ہے، بلکہ جس طرح شیر کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے، تو اسی طرح جو اسد ہے یا زید ہے اس کے اندر بھی بہادری ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھنا، سیاق کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ، اگر ہم کہیں گے کہ اسد شیر ہے، زید اسد ہے یا زید شیر ہے، یہ مطلب غلط ہو جائے گا، مفہوم غلط ہو جائے گا۔ تو سیاق کے سندرب میں آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ سیاق میں آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کیا کہنے کی بات کہی جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند قواعد سے مراد ہے قواعد کی فہم پڑھنے اور سننے جیسی سرگرمیوں سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا کہہ رہا مشق، قواعد اور تحریر کے درمیان رشتوں کی نشاندہی کرنے پر زیادہ توجہ نہ ہونا۔ تیسرا ہے قواعد کو پوری طرح کھول کر پڑھانا۔ چوتھا کسی فطری بات چیت کی ریکارڈنگ سننا تاکہ درستی برقرار ہے۔ تو اس کا 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چلیے 147 نمبر دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا۔ ایک استاد اسکرین ریکارڈنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے اپنے لیکچروں کو اپلوڈ کر کے انہیں طلباء کو ہوم ورک کے طور پر تفویض کرتا ہے۔ اس سے طلباء، یعنی ایک استاد کیا کرتے ہیں کہ اس کو اسکرین ریکارڈ کر کے یا ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر کے طلباء یہ لوڈ کر دیتے ہیں، اور طلباء کو وہی ہوم ورک کے طور پہ کیا کرتے ہیں، ایک اسائنمنٹ دے دیتے ہیں۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے اسائنمنٹ، ایک کام دے دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، مقررہ مواد کو پڑھنے سے بچ سکتے ہیں، طلباء کیا ہوں گے کہ اس مواد کو پڑھنے سے بچ سکیں گے۔ دوسرا ہے ایک مخصوص پیشکش سے مستفیض ہو سکیں گے، اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تیسرا ہے خود اپنے طور پر مطالعہ کرنے کی ترغیب حاصل کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ استاد نے تو ڈال دیا، بچے اپنے شوق سے جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا ہے اپنی ذاتی دلچسپیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے اس وشے میں کتنی دلچسپی ہے۔ تو دوستو دیکھیے، جو بھی آپ کو اسائنمنٹ ملے گا اس سے کیا ہوگا کہ خود اپنے طور پر مطالعہ کرنے کی ترغیب حاصل کرتے ہیں، یہ والا آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ 138 نمبر دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا ہے۔ ذو لسانی تدریس والے کلاس روم میں، ذو لسانی یعنی دوی بھاشی ککشا میں، دوی بھاشی ذو لسانی تدریس والے کلاس روم میں استاد طلباء کی زبان بولتا ہے۔ استاد طلباء کی زبان اور ہدف زبان دونوں بولتا ہے۔ تیسرا ہے استاد صرف ہدف زبان بولتا ہے۔ چوتھا ہے طلباء کلاس میں یکساں زبان بولتے ہیں۔ تو دوی بھاشی ہے، ذو لسانی ہے، تو دو بھاشا کا استعمال ہوگا۔ تو استاد اس کا مطلب ہے کہ طلباء کی زبان بھی بولتے ہیں اور ہدف زبان بھی بولتے ہیں۔ تو 2 نمبر آپشن اس کا ہو جائے گا۔
149 नंबर देखते हैं दोस्तों। 149 नंबर क्या कह रहा है? 149 नंबर कह रहा है किस किस्म के सवालात बच्चों में सोचने के अमल को फ़रोग़ देते हैं, यानी कैसे सवालात हम बच्चों से करेंगे कि उसके सोचने समझने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा। वाक़िआती सवालात, सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतन पर मबनी सवालात। तीसरा, ज़ाती गौर व फ़िक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवालात। चौथा, हतमी नौइयत के सवालात। तो आप जानते हैं कि जाति जो बच्चे से संबंधित सवालात होते हैं, इसको जब हम बच्चों को बताएंगे तो ये क्या होगा कि बच्चे क्या होंगे कि उससे सोचने समझने की सलाहियत उसकी क्या होगी, विकसित होगी। 150 नंबर देखते हैं दोस्तों, जो आखिरी है कि अगर कोई तालिब इल्म तनाव में हो, किसी उलझन में मालूम हो, परेशानी में, और पूरी तरह तवज्जो न दे रहा हो, तो उससे सीखने के अमल में दुश्वारी पैदा होती है। यानी एक बच्चा तनाव में है, किसी तरह की कोई परेशानी में है, उलझन में है, और वो पूरी तवज्जो न दे रहा है, तो इससे क्या होगा, सीखने के अमल में क्या होगा, जिस्मानी दुश्वारी पैदा होती है, नफ्सियाती अमली दुश्वारी पैदा होती है, वक़ूफ़ी यानी कॉग्निटिव जो है प्रॉब्लम होता है, या अमली। तो दोस्तों चूँकि यह सीखने के अमल में दोनों यहाँ पे पैदा होगी, इससे नफ्सियाती और अमली दोनों तरह की दुश्वारी पैदा होगी। हालांकि बहुत सारी जगह पे सिर्फ अमली दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जब उसका ज़हन अस्थिर नहीं रहेगा, वो उलझन में रहेगा, तो फिर वो नफ्सियाती के साथ साथ अमली दुश्वारी भी पैदा होगी। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए अच्छी तरह तैयारी कीजिए, दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।